کہ اللہ نے آپ کو اولاد دی اور اس اولاد کو لمبی زندگی اللہ نے دی، لیکن آپ نے اس اولاد کو دینی تعلیم نہیں دی، اور بغیر دینی تعلیم کے یوں ہی وہ انسان مر کر کے دنیا سے چلا گیا۔ آپ کی اولاد بغیر تعلیم کے دنیا سے چلی گئی، یہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات ہے۔ اولاد نہ ہونے پر تو لوگ افسوس کرتے ہیں، اولاد جوانی میں مر جائے اس پر لوگ افسوس کرتے ہیں۔ ارے میں کہتا ہوں اولاد مل جائے، جوانی بھی مل جائے، بڑھاپا بھی مل جائے، آپ کی اولاد 80 اور 100 سال کی ہو جائے، لیکن اگر اس نے قرآن کو نہیں سیکھا، قرآن کو نہیں پڑھا، تو 100 سال زندگی گزار کر بھی اگر وہ گیا ہے تو کون سا تیر مارا ہے، کون سا نحال کیا ہے، کیا کیا اسلام کے لیے، کیا اللہ کی کتاب کو ہاتھ لگایا؟ سوچو میری بات کو، تعلیم کے اوپر خرچ کرو، اپنے نظریے کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو، اپنی فکر کو بدلو۔ اس سے زیادہ بیوقوفی اور نادانی کچھ ہو سکتی ہے کہ 20 سال تک آدمی کماتا ہے اور ایک رات شادی میں اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی میں 20 لاکھ روپے، 30 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے ایک جھٹکے میں اڑا دیتے ہو۔ اس سے بڑی بیوقوفی کچھ ہوگی؟ بیوقوفی کچھ ہوگی؟ 20 لاکھ روپے کوئی معمولی چیز ہے؟ 30 لاکھ روپے کوئی معمولی چیز ہے؟ تمہیں معلوم ہے 20 لاکھ میں کتنی بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے؟ تمہیں معلوم ہے 20 لاکھ روپے میں کتنے بچے، غریب بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے انسان پیسہ لگا رہا ہے، اور پیسے پر پیسہ۔ اگر آپ نے اپنی بچے کی شادی میں 50 لاکھ لگا دیے تو کون سا تیر مار دیا؟ اگلا کل کے دن کوئی دوسرا بندہ کھڑا ہوگا، وہ 60 لاکھ لگا دے گا، تیسرے دن کوئی اور تیسرا بندہ کھڑا ہوگا، وہ 80 لاکھ روپے لگا دے گا، چوتھے دن کوئی چوتھا بندہ کھڑا ہوگا، وہ 1 کروڑ روپے لگا دے گا۔ تو یہ تو کہیں رکے گا ہی نہیں۔ آپ کی واہواہی کہاں چلی گئی؟ ڈی جے والوں کے اوپر پیسے لٹا دیے، ناچنے گانے والوں کے اوپر پیسے لٹا دیے، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، لقمے کے لیے ترس رہے ہیں، پانی کے قطرے کے لیے ترس رہے ہیں، اور پڑوس میں جوان بچی، اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور وہ جوان ہوتی جا رہی ہے، اور وہ بچی بڑی ہوتی جا رہی ہے، اس کا باپ ٹیمپو چلاتا ہے، اس کا باپ رکشے چلاتا ہے، اس کا باپ پتھر پھوڑتا ہے، اس کا باپ مزدوری کرتا ہے، اس کے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنی بچی کی شادی کر سکے، اس کا باپ رات کو کروٹیں بدلتا ہے، اور تو روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ یہ بچی بڑی ہوتی جا رہی ہے، 20 سال 22 سال 25 سال 30 سال اس کی عمر ہو گئی، اس کا باپ شادی نہیں کر رہا ہے۔ اس غریب بچی کی، اس غریب باپ کی جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی جوان بچی بیٹھی ہوئی ہے، اس ماں کے سامنے جوان بچی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بچی کی سادگی کے ساتھ میں شادی کر کے اس بچی کو رخصت کر سکے، اور تو اس غریب باپ کی آنکھوں کے سامنے لاکھوں روپے ناچنے والوں کو دے رہا ہے، لاکھوں روپے ڈی جے والوں کو دے رہا ہے، لاکھوں روپے پٹاخے کے اوپر اڑا رہا ہے۔ خدا کا خوف نہیں ہے؟ اس غریب کی بددعا نہیں لگے گی؟ اس غریب کی آہ نہیں لگے گی؟ کیا کر لے گا؟ کچھ بیوقوف کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر کے کہہ دیں گے بہت خطرناک فنکشن کرو، بہت زبردست فنکشن کرو، بہت چاروں طرف واہواہی ہو رہی ہے، یہ گدھے ہیں، بیوقوف ہیں، جو تجھے دھوکے میں ڈال رہے ہیں، تجھے گمراہ کر رہے ہیں۔ ایک ماں باپ ہے، میاں بیوی ہے اور 2 بچے ہیں، 2 روم 4 روم کا مکان ہو سکتا ہے، اس میں رہ سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ نے پیسہ دیا، 10 روم کا بنگلہ بنا رہے۔ کیا کرو گے آپ اس کا؟ کیوں بنا رہے اتنا بڑا؟ بچے ہی نہیں ہے، جب اولاد ہی نہیں ہے، ہوتا کیا ہے؟ پورے سال وہ بنگلہ بند رہتا ہے، عید پر کبھی کھول لیا، یا شادی کا موقع ہے تو کھول لیا، وہ لمبا چوڑا روم، وہ لمبا چوڑا بنگلہ، وہ پورا کا پورا۔ آدمی تو 1 روم میں رہے گا، 2 روم میں رہے گا، پورے بنگلے میں تو نہیں رہے گا نا۔ تو آپ کے پاس تو پیسہ موجود ہے، اگر کل کے دن اللہ اور اولاد دے تو اور مکان بنا لینا، اور اولاد دے اور مکان بنا لینا، پیسہ تو آپ کے پاس میں موجود ہے، لیکن صرف اولاد ہے اور 2 اولاد ہے، اور ان کا گزارا 4 روم کے مکان میں ہو سکتا ہے، اس کے باوجود بھی 10 روم کا بنگلہ بنا رہے ہیں۔ یہ پیسہ جو فالتو لگا رہے ہیں، یہ کس کام آئے گا؟ اس میں جنات نہیں رہیں گے، اس میں اثرات نہیں ہوں گے، اس میں پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ میرے بھائی، ان فالتو چیزوں پر پیسہ خرچ مت کرو۔ شادیوں پر پیسہ خرچ ہونے والا پیسہ سب سے فضول اور فالتو خرچہ ہے، اور آج کل تو قرضہ لے کر کے پھر بھی شادیوں کے اوپر لگاتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، اور باپ ساری زندگی قرضہ چکاتا رہتا ہے، اور یہ لوگ تھوڑی سی واہواہی کر کے یہ کرو وہ کرو، یہ کرو وہ کرو۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ شادی تو سنت ہے، سنت کو اتنا بڑا بنا دیا، اور سنت کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو اور لاکھوں حرام کاری کرتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ فضول خرچی نہیں ہے؟ تمہارا اسلام تو تمہیں وضو کرتے ہوئے بھی 3 مرتبہ سے زیادہ منہ دھونے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اگر جاری نہر ہے
اور نہر چل رہی ہے، اس میں سے پانی جاری، اس پر بھی اگر وضو کر رہے ہو تو اگر تم نے وضو کر لیا 3 مرتبہ میں تمہارا چہرہ دھل گیا، فرض ادا ہو گیا، سنت ادا ہو گئی، 4تھی مرتبہ نہیں لے سکتے ہو، کیا ضرورت ہے؟ جو اسلام تمہیں پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس اسلام کے ماننے والے پیسوں کو پانی کی طرح بہانا، پانی کی طرح۔ اپنے امام کو کبھی تھوڑا سا ہدیہ دینا نصیب نہیں ہوا، اپنے عالم کو کبھی 500 روپے کا ہدیہ دینا نصیب نہیں ہوا، 500 روپے کا ہدیہ دینا نصیب نہیں ہوا، اپنے استاذ کو کبھی 1000 روپے کا ہدیہ دینا نصیب نہیں ہوا، اپنے بزرگ اور پیر و مرشد کو کبھی 1000 روپے کا ہدیہ دینا نصیب نہیں ہوا، اور ایک ناچنے اور گانے والوں کے اوپر لاکھوں روپے لگا دیتے ہو۔ کچھ تو عقل سے کام لو، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ یہ آپ کا کمایا ہوا پیسہ ہے، اس پیسے کی زکات نکالنے بولو، اس پیسے کو مدرسے میں لگانے کے لیے بولو، اس پیسے کو مسجد میں لگانے کے لیے بولو، اس پیسے کو غریب کی مدد کرنے کے لیے لگانے کے لیے بولو، تب اپنی طاقت، اپنی محنت یاد آ جاتی ہے، اور اپنی کمزوری یاد آ جاتی ہے، اور اپنی ضروریات یاد آ جاتی ہے کہ مجھے یہ کرنا، اور جب اسی پیسے کو تھوک لگا کر کے جب ناچنے اور گانے والوں کے اوپر لٹاتے ہو، تب اپنی محنت یاد نہیں آتی ہے، تب اپنی ضرورت سامنے نہیں آتی ہے۔ تعلیم کے اوپر خرچہ کرو، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اسکول بناؤ اپنے بچوں کے لیے، اپنے قوم کے بچوں کے لیے۔ مسلمان اس وقت سب سے زیادہ غربت کا شکار ہے اور جہالت کا شکار ہے، اپنے قوم کو غربت میں سے نکالو۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اپنے قوم کے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، اپنے قوم کے بچوں کو وکیل بناؤ، اپنے قوم کے بچوں کو پروفیسر بناؤ۔ اپنے بچوں کو بناتے ہو اچھی بات ہے، اگر اپنا بچہ نہیں بنتا ہے تو دوسرے کے بچے کو بناؤ، کچھ صدقے جاریہ کر کے جاؤ، اور اپنی قوم کو جہالت کے اندر سے نکالو، تعلیم قائم کرو۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت پورے ہندوستان میں 8 کروڑ مسلمان بچے، ان 8 کروڑ مسلمان بچوں میں صرف 1 کروڑ بچے مکتب میں یا مسجد میں تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، باقی 7 کروڑ بچے کہیں پر بھی تعلیم حاصل نہیں کرنے جاتے ہیں۔ ان کی فکر کون کرے گا؟ صرف اپنی خواہشات پوری کرنی ہے۔ ایک گاڑی لے لی، اگلے سال اس سے دوسری مہنگی گاڑی نکال لی، اس سے اگلے سال اس سے مہنگی گاڑی نکال لی، اس سے اگلے سال اس سے مہنگی گاڑی نکال لی۔ یہ کب تک چلے گا؟ کیا موت نہیں آئے گی؟ کیا قبر میں نہیں جانا ہے؟ کیا جنت اور جہنم کا سامنا نہیں کرنا ہے؟ کیا اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ صرف اپنی خواہشات پوری کرتے رہے۔ جہاں پر ایک طرف بچے سسک رہے ہو بھوک سے، تل ملا رہے ہو اور بل بلا رہے ہو، اور راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہو، وہاں پر گاڑیوں پر گاڑیاں نکالنا، اور عمارتوں پر عمارتیں بنانا، اور پیسوں پر پیسہ بنانا، اور زمینوں پر زمین خریدنا، اور فالتو چیزوں کے اندر پیسوں پر پیسہ لگانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہوش کے ناخن لو، صرف اپنے لیے نہیں، اپنی قوم کے لیے بھی کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ صرف اپنی قوم کے لیے بھی۔ درخت پھل دیتا ہے، خود نہیں کھاتا ہے، لوگ کھاتے ہیں۔ سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی لوگوں کو ملتی ہے، چاند نکلتا ہے اس کی چاندنی لوگوں کو ملتی ہے، تارے نکلتے ہیں تو اس کی کرنیں لوگوں کو ملتی ہے، رات آتی ہے تو لوگ آرام کرتے ہیں، اور سمندر پانی دیتا ہے تو لوگ اس کو پیتے ہیں، زمین کاشتکاری کرتی ہے اور غلہ نکالتی ہے، لوگ اس کو کھاتے ہیں۔ کوئی بھی اپنے لیے کچھ نہیں کرتا ہے۔ ایک انسان ایسا ہے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ اپنی خواہشات کا گھڑا اگر بھر گیا ہو، اور یہ نہیں بھرے گا، یہ قیامت تک نہیں بھرے گا۔ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لاحب ان يكون معهما ثالثا، اگر انسان کو 2 جنگل پورے کے پورے بڑے جنگل سونے سے بھر کر دے دیے جائے تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ یہی چاہے گا کہ تیسرا اور مل جائے۔ جب تیسرا مل جائے گا تو چاہے گا چوتھا مل جائے۔ اس کے انسان کے خواہش کے کو تو صرف اور صرف قبر کی مٹی ہی پورے کر سکتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ لہذا ہوش کے ناخن لو، یہاں کے اس پروگرام سے ایک پیغام لے کر جاؤ۔ اگر اللہ نے نوازا ہے تلاش کرو لوگوں کو، ڈھونڈو لوگوں کو، مدد کرو ان کی، اور ایسی مدد کرو کہ صرف تم جانو اور اللہ جانے، تیسرا کوئی نہ جانے۔ تعاون کرو ان کا، اپنے امام کا تعاون کرو۔ اپنے امام سے پوچھو کہ آپ کی بچی جوان ہو گئی، آپ کے ماں باپ بوڑھے ہیں، بیمار تو نہیں ہے؟ اس سے پوچھو کہ آپ کا بھائی کوئی شادی شدہ ہے، آپ کے گھر میں کوئی ضرورت ہے، یہ اللہ نے مجھے پیسہ دیا، یہ لو، آپ اپنی ضرورت پوری کرو۔ جاؤ ان کے پاس میں، انہوں نے اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ دار کو، سب کچھ کو آپ کے لیے قربان کر دیا ہے، آپ کے پاس میں چل کر کے آئے، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ انصار مدینہ کی طرح قربانی پیش کر کے دکھاؤ۔ ان سے ملاقات کرو، کسی غریب سے جا کر کے ملو، کسی مزدور سے جا کر کے ملو، کسی کمزور سے جا کر کے ملو، چپکے سے اس کا تعاون کر دو۔ ایسا سکون تمہیں ملے گا، اور اس غریب کے دل سے ایسی دعائیں تمہارے لیے نکلے گی کہ اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، زندگی گزر جائے گی۔
اس لیے میرے بھائی لوگوں کے چکروں میں مت آؤ، پلیز شادیوں کو آسان کرو، شادیوں پر فضول خرچی مت کرو، یہ پیسہ اللہ نے دیا ہے تو اس کو تعلیم پہ لگاؤ، کسی کی مدد پہ لگاؤ، کسی کے تعاون پہ لگاؤ۔ اگر آپ کو کہیں لگانے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو اپنے عالم سے، اپنے امام سے رابطہ کرو، استاد سے رابطہ کرو، اس سے پوچھو کہ میرے پاس یہ پیسہ ہے، میں اس کو صحیح کام میں لگانا چاہتا ہوں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کہاں پر لگانا ہے، لگاؤ۔ اس طرح اس کو سمجھو اور قرآن کو پڑھو اور بچوں کو تعلیم، اپنے کسی بھی بچے کو قرآن کی تعلیم سے محروم نہ کرنا۔ آپ حضرات اس کا ارادہ کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ اپنے بچوں کو دین کی بھی تعلیم دیں گے اور ان کو دنیا کی بھی تعلیم دیں گے۔ ان کو تعلیم دینا ہے، دین کی بھی اور دنیا کی بھی، کسی تعلیم سے ان کو محروم نہیں رکھنا ہے۔ اچھے خاصے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، کھاتے پیتے گھرانے سے لوگ ہیں، 10ویں پاس کرائی، اس کو چھوڑا دیا، دکان پہ لگا دیا، منڈی میں لگا دیا، کام پہ لگا۔ ارے اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تھا، اس کو ڈاکٹر بناتے، اس کو وکیل بناتے۔ کیا قوم میں ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا قوم کو وکیلوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا قوم کو پروفیسروں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا قوم کو اچھے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، اس کو بناؤ، کیوں نہیں بنا رہے؟ اس کو دین سکھاؤ، اس کو علم سکھاؤ، یہ لوگوں کی خدمت کرے گا، خدمت کے جذبے سے آپ اس کو بناؤ اور سب کو تعلیم دو۔